انتہائی کرم نوازی فرمائی گئی کہ رب ذوالجلال نے سید الایام جمعہ المبارک کا دن عطا فرمایا، چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ اس مناسبت سے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ اور ذکر خیر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت سے قبل کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً دل سے ایمان قبول کر چکے تھے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان سے چاند کئی ٹکڑوں کے اندر پھٹ گیا اور وہ الگ الگ گھروں کے اندر جا کر گرتے ہیں، پھر وہ ٹکڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ کر گرتے ہیں۔ تو بحیرہ نامی راہب جو سابقہ کتب سماویہ کا بہت بڑا عالم تھا، تو اس سے صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں گے اور ان کا سر جو ہوگا وہ تمہاری گود کے اندر ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ اور پھر ابو بکر سفر کرتے ہیں یمن کے علاقے کا، تجارتی کیونکہ تاجر پیشہ بندہ تھا، تو وہاں پر ایک جید عالم جو سابقہ کتابوں کو جاننے والا تھا، اس نے بھی ان کو پہچانا اور پوچھا کہ آپ مکہ سے آئے ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا میں مکہ سے آیا ہوں۔ فرمایا آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا جی۔ فرمایا قبیلہ بنی تیم سے تعلق ہے؟ فرمایا جی۔ تو فرمایا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے اور ایک نشانی باقی رہ گئی، وہ بھی میں دیکھ لوں۔ تو بڑے اصرار کے بعد ابو بکر نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو اس نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ جانشین بھی بنیں گے، ان کے بعد خلیفہ بھی مقرر ہوں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نبوت کی تصدیق بھی آپ کریں گے، آپ تو صحابی رسول بننے والے ہیں۔ تو ان بشارتوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے گویا قلبی طور پہ وہ ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کو ایسی بشارتیں مل چکے تھے۔ اور حضرت ابو بکر ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ اسلام سے قبل بھی انہوں نے کبھی شرک والا معاملہ نہیں کیا، پہلے سے توحید کے قائل تھے، اللہ نے شرک سے ان کو بچا کے رکھا۔ بہرحال اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، تو کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی ابو بکر نے،
سب سے پہلے اسلام مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے مجھ سے دلیل مانگی، اس نے تردد کیا، لیکن یہ ابو بکر ہی ہیں جنہوں نے بلا دلیل، بلا تردد، بلا بحث میرے اوپر ایمان لے کر آئے اور میری دعوت کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس وقت اسلام کا غلبہ نہیں تھا، اسلام ابتدائی مراحل کے اندر تھا۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کان اول خطیبا، یہ پہلا اس امت کا خطیب ہے جس نے کافروں کو دعوت اسلام دی، علی اعلان کی اور ڈنکے کی چوٹ مسئلہ توحید سنایا بیت اللہ کے اندر۔ پھر کافر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو بے تحاشا مارا، زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے، پھر بھی مارتے رہے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن پر اللہ کے رسول نے ان کو لگایا تھا اس سے پیچھے ہٹے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے۔ خاندان والوں نے آ کر ان کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ بڑی دیر کے بعد رات کو ہوش آیا تو سب سے پہلا جو سوال تھا ابو بکر کا وہ یہی تھا کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے اور ان کے ساتھیوں کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے خاندان والوں نے، کسی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی، آپ پھر انہیں کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا کہ آپ زخمی ہیں، دودھ نوش فرما رہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں کھانا پینا قطعی طور پہ نہیں کروں گا، پہلے اللہ کے رسول کو دیکھو۔ آخر کار پھر ان کی والدہ محترمہ اور ایک اور عورت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب آپ کو گلے سے لگا دیتے ہیں، آپ کا اٹھ کر استقبال فرماتے ہیں اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی۔ اور پھر ایسے ساتھی بنے، ایسے یار غار بنے، یار مزار بنے کہ پھر کبھی ساتھ چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ، مرنے کے بعد بھی ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں گے تو ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، مگر انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا نمونہ تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر مال لٹایا۔ 7 غلام جو کافروں کی قید کے اندر تھے، حضرت ابو بکر نے ان کی رہائی کا بندوبست فرمایا اور ان کو آزادی عطا فرمائی۔ سر فرست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا سردار ان پر بڑے ظلم ڈھاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سمجھایا کہ ظلم نہ کر، تو اس نے کہا کہ خرید کر آزاد کیوں نہیں کر دیتا اس کو، بلال کو۔ فرمایا چل بتا اس کی کیا قیمت مانگتا ہے۔ فرمایا فلاں جو غلام ہے، فلاں تیرا بڑا ذہین غلام ہے، گورے رنگ کا غلام ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کی جمع پونجی جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی دے دے، اور یہ کالے رنگ کا بلال دے۔ ابو بکر نے فرمایا سودا مجھے منظور ہے، سودا مجھے۔ جانے لگے تو پھر پیچھے سردار امیہ نے کہا کہ 740 اوقیہ چاندی بھی لوں گا، اتنی اس کے علاوہ سودا نہیں ہوگا۔
ابو بکر نے فرمایا وہ بھی منظور ہے، جا رہے ہیں۔ تو سردار کہتا ہے ابو بکر تو تاجر آدمی تھا، آج گھاٹے کا سودا کر لیا، تو ہمیشہ نفع کا سودا کیا کرتا تھا، آج تو نے گھاٹے والا سودا کیا ہے۔ ابو بکر نے پلٹ کر جواب دیا پاگل تجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، تو اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، اس کی غلامی دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اگر مجھے یمن کی بادشاہی ملتی تو میں بلال کے قدموں پر نثار کر دیتا، یمن کی بادشاہی ملتی تو میں ان کے قدموں پر نثار کر دیتا۔ تو حضرت بلال کو آزاد کروایا، اور بہت سارے غلام ہیں جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا ہے، اور ایسے کارنامے ہیں۔ اور پھر ان کی مال خرچ کرنے پر اللہ نے قرآن کا نزول فرما دیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ فرمایا نجات پا گیا وہ بندہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر ہیں۔ قرآن کے لفظ اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس کا مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی پر احسان کرتے ہوئے مال خرچ نہیں کرتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا معبود حقیقی راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان قریب ہم ابو بکر سے راضی ہو جائیں گے، جس لیے یہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مال بھی بڑھا دیا ہے اور اللہ کے راستے میں لٹانے والے بھی ہیں۔ کائنات والوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت آ جاتا ہے، جب ہجرت والا معاملہ آ جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے زندگی کے اندر دو سفر بڑے عظیم الشان فرمائے ہیں۔ ایک سفر کا نام سفر معراج ہے اور دوسرے سفر کا نام ہجرت والا سفر ہے۔ یہ دو سفر بڑے عظیم الشان ہے۔ جو معراج والا سفر ہے وہاں پر سید الملائکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور سید الملائکہ خود چل کے رسول اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور جو سفر ہجرت والا ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مگر اس کے اندر جبریل دروازے پر آتے ہیں، مگر ہجرت والے سفر کے اندر رسول اللہ چل کے ابو بکر کے دروازے پر خود جاتے ہیں۔ فرق ہے، وہاں سید الملائکہ خود آتے ہیں،
یہاں سید الامت ابو بکر کے گھر خود رسول اللہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ابو بکر باہر نکلتے ہیں، فرمایا جلدی کرو سواریاں تیار ہیں، پہلے سے سواریاں تیار ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو لے کر ابو بکر بھی ساتھ ہیں اور رسول اللہ بھی ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے ابو بکر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ پہلے غار کے اندر نہیں جائیں گے، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں۔ حضرت ابو بکر نے غار کو صاف کیا اور اپنے کپڑے سے سارے سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ باقی تھا، وہاں پر ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور چولی پھیلا کر ابو بکر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آ کر ابو بکر کی چولی کے اندر اپنا سر مبارک رکھ لیتے ہیں۔ آج گود ابو بکر کی ہے اور سر مبارک ہے رسول اللہ کا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری جھولی میں رسول اللہ کا سر ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل پر قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، مگر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نیچے سے سانپ آتا ہے، جہاں پر ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے وہاں پر ڈگ مارتا ہے بار بار۔ ابو بکر کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو گرتا ہے اور رسول اللہ کے چہرے پر آنکھیں گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل جاتی ہے، فرمایا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، جس سوراخ پہ میں نے ایڑی رکھی تھی وہاں پر آ کے سانپ نے مجھے زہر لگا دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ادھر لا ایڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے اس پر لگایا اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ درد کہاں گیا۔ جہاں پہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے، جہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر کا تھوک مبارک لگتا ہے، وہاں پر اللہ کریم شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ رب العالمین فرما رہی ہے کائنات والو دیکھو ابو بکر نے غار کے اندر بھی ساتھ ہے، جہاں جہاں رسول اللہ جاتے ہیں ابو بکر ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری میرے گھر سے کھانا بھی آ جاتا ہے رسول اللہ کے لیے۔ میرا غلام جو ہے وہ بکریاں چراتے چراتے اس بار کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے دودھ بھی آ جاتا ہے، میرے گھر سے کھانا بھی آ جاتا ہے، رسول اللہ کھانا بھی تناول فرماتے ہیں، بکری کا دودھ بھی نوش فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں نے پیچھے نام لگا دیا کہ جو بھی اللہ کے رسول کو لے کر آئے گا اس کو بھی اتنے اونٹ انعام ملیں گے، اور جو ابو بکر کو لے کر آئے گا نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو بھی اتنے اونٹ انعام ملیں گے۔ دونوں کا انعام ایک ہی لگتا ہے، ابو بکر کا انعام بھی وہی ہے، اللہ کے رسول کا انعام بھی وہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ابو بکر اونٹی ہے، فرق ہے، لیکن کافروں نے دونوں کا انعام ایک جیسا لگا دیا۔ فرمایا ابو بکر کو گرفتار لاؤ تو پھر بھی اتنے اونٹ ملیں گے، رسول اللہ کو لاؤ پھر بھی اتنے اونٹ ملیں گے۔ آخر میرے دوستو یہ مقام ابو بکر کو کیوں ملا؟ کیونکہ یار وفادار تھا۔
یار کیا تھا؟ یار وفادار ہو تو پھر قیمت اس کی بھی اتنی لگ جاتی ہے جتنی یار کی قیمت لگتی ہے، جتنی اللہ کے رسول کی قیمت لگتی ہے اتنی ابو بکر کی قیمت بھی لگ جاتی ہے۔ مثال دے کے مسئلہ سمجھاتا ہوں، کائنات والوں، ایک طرف دودھ ہوتا ہے دوسری طرف پانی ہوتا ہے، دودھ اور پانی کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے، دودھ کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، مزہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، دودھ اور پانی کی قیمت کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے، دودھ کی قیمت اعلیٰ ہوتی ہے، پانی کی قیمت ادنا ہوتی ہے، مگر حالت یہ ہے ایک وقت آتا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دیا جاتا ہے، جب دودھ کے اندر پانی ملانے کے لیے بندہ ارادہ کرتا ہے اس وقت دودھ پانی کو کہتا ہے اے پانی تم میرے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ تیری اور میری قیمت کے اندر بڑا فرق ہے، میری قیمت اعلیٰ ہے تیری قیمت ادنا ہے، میرا مزہ بھی اعلیٰ ہے میرا ذائقہ بھی اعلیٰ ہے میرا سرور بھی اعلیٰ ہے، مگر تیرے اندر وہ بات نہیں ہے۔ آگے سے پانی جواب دیتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تیرا مزہ بھی اعلیٰ ہے تیرا ذائقہ بھی اعلیٰ ہے تیری قیمت بھی اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہوں، مگر یاد رکھنا پانی کہتا ہے میں یار وفادار ہوں، میں یار وفادار ہوں، قیمت تو میری تھوڑی ہے ذائقہ بھی میرا کم ہے، وہ لذت نہیں آتی جو دودھ پیتے ہوئے آتی ہے، لیکن میں یار وفادار ہوں۔ اے دودھ جب تک تجھے حلوائی آگ پر چڑھا کے رکھے گا اگر میرا ایک قطرہ بھی تیرے اندر ہوگا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اپنے آپ کو جلا دوں گا، آگ پر چڑھ جاؤں گا مگر تجھے تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ پھر دودھ کہتا ہے اگر تو یار وفادار ہے تو آ جا میرے اندر، اب جو قیمت میری ہوگی وہی قیمت تیری ہوگی، ہے جی؟ تو فرمایا ابو بکر کی بھی وہی قیمت لگتی ہے، کافروں نے وہی قیمت لگائی ہے جو اللہ کے رسول کی قیمت لگی ہے، کیونکہ یار وفادار ہے، یار کیا ہے؟ یار وفادار ہے، حتیٰ کہ پھر چلتے چلتے کافر آ جاتے ہیں کہ یہ قدموں کے نشان ہے، یہ سامنے غار ہے، غار کے اندر رسول اللہ موجود ہوں گے، ابو بکر بھی موجود ہوگا، انعام کے لالچ کے اندر بڑے بڑے سردار اٹھتے ہیں اور آتے ہیں، مکے والے بھی آتے ہیں، ابو جہل بھی آتا ہے، اس کی پارٹی بھی آتی ہے، مگر جب غار کے دہانے پر آ جاتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر جو ہے گھبرا جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جگاتے ہیں، رسول اللہ سامنے دشمن آ چکے ہیں، اگر غار کے اندر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رب العالمین فرما رہے ہیں جب دو میں سے دوسرا بولا کہ سامنے دشمن آگے آئے، جب وہ غار کے اندر تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہے، کافروں کے عقل پہ اللہ نے کیسا پردہ ڈال دیا ہے، کیوں ہی غار کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بنا لیا،
مکڑی نے جالا تان لیا، ساتھ ہی کبوتری بیٹھی ہے، اس نے انڈے دے دیا ہے۔ کافر کہتے ہیں اگر غار کے اندر کوئی گیا ہوتا یہ جالا موجود نہ ہوتا، کبوتری انڈے نہ دیتے، یہاں پر یہ چیزیں موجود نہ ہوتے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر کا عقیدہ بھی یہی ہے، رسول اللہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی فکر ہے کہ میرے پاک پیغمبر پر کوئی آج نہ آ جائے۔ پھر اللہ کریم نے جب یار وفادار ہوتا ہے تو قیمت دونوں کی ایک لگ جاتی ہے۔ امتی کی قیمت بھی کوئی لگتی ہے جو اللہ کے پیغمبر کی لگ جاتی ہے۔ دشمن پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں کوئی بندہ موجود نہیں۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر ہجرت کی تیاری فرماتے ہیں، سواریاں تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر بھی ساتھ آئے، ایک نمائندہ بھی ساتھ آئے جو آپ کو رستہ دکھانے والا ہے، اللہ کے رسول بھی ساتھ آئے، حتیٰ کہ سفر کے اندر بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر یار پیاس بڑی لگی ہے، اس صحرا کے اندر پہاڑوں کے اندر پانی بھی نہیں ملتا ہے۔ سامنے دیکھا تو ایک ڈیرا موجود ہے، جس ڈیرے پر کوئی بکری کو نظر نہیں آ رہی، معبد کا ڈیرا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جاؤ پتہ تو کر کے آؤ۔ ابو بکر جاتے عرض کرتے ہیں یہ رحمت للعالمین پیغمبر آئے، اگر کوئی آپ کے پاس دودھ ہو یا کچھ بھی کھانے کے لیے ہو تو ہمیں دے دیجئے۔ آگے سے معبد کہتی ہے میں تو خود بڑی مہمان نواز ہوں مگر ہمارے گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر پڑ جاتی ہے، ایک مریل سی بکری بیٹھی ہوئی ہے جو دودھ دینے کے بھی قابل نہیں ہے، جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر کو فرمایا اس بکری کے بارے میں دریافت کرو، تو اس نے عرض کی مائی صاحبہ وہ جو بکری ہے، فرمایا اگر وہ چل سکتی ہوتی تو میرا خان بکریاں لے گیا ہے، قافلے کے ساتھ چلی جاتی اپنے ریوڑ کے ساتھ، مگر اس کے اندر کو چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا ہمیں اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ عرض کرتی ہے یہ دودھ دینے والی نہیں ہے، اس سے دودھ کیسے نکلے گا، یہ تو بیمار بکری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اجازت مانگو تو صحیح۔ اس نے بکری حوالے کر دی ہے کہ بھائی تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر نیچے بیٹھ جاؤ، مائی صاحبہ کو برتن لے کے آ، دودھ والا برتن آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے محمد کے سینے پر قرآن اتارا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، اے میرے اللہ برکت والی ذات تیری ہے، اگر میں محمد کے سینے میں قرآن آ سکتا ہے تو اس بکری کے تھنوں میں دودھ کیوں نہیں آ سکتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں قرآن پڑھتے جاتے ہیں تھنوں میں دودھ آتا جاتا ہے میں نے شروع کر دیا ہے دودھ خود بخود بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے ایک برتن بھر جاتا ہے دوسرا برتن بھر جاتا ہے تیسرا برتن بھر جاتا ہے حتیٰ کہ 18 برتن لبالب بھر جاتے ہیں مگر بکری سے دودھ ختم نہیں ہوتا اس وقت میں معبد فرماتی ہیں اللہ کے نیک بندو اب تو میرے گھر میں کوئی برتن بھی نہیں بچا ہے خالی اللہ کے پاک پیغمبر آخری برتن سے دودھ نوش فرماتے ہیں پھر اللہ کے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بکری سے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے وہ یہ معجزہ بھی دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے ایک شاعر لکھتا ہے کائنات والو اگر رسول اللہ کا حال پوچھنا ہو تو معبد سے پوچھ لو جس کے ڈیرے پر اللہ کے رسول نے دودھ والا معاملہ فرمایا ہے اگر تمہیں معبد پر یقین نہیں آتا تو اس بکری سے پوچھ لو وہ بھی تمہیں رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے گی کہ واقعی رسول اللہ نے جب میری کمر پر ہاتھ پھیرا تھا تو اللہ نے میرے اندر برکتیں پیدا فرما دی تھی رسول اللہ نے دودھ پیا ہے ابو بکر نے پیا ہے یہ معجزہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا کیا ہے معجزہ ہے اب ہر بندہ تو ایسے بکری کے کمر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر آئے اللہ کی اجازت سے ہوا ہوگا اللہ نے حکم دیا ہوگا اللہ نے برکت ڈالی اللہ کے پاک پیغمبر آگے چلتے ہیں وہ سراقہ بن مالک آ جاتا ہے اسے انعام کا لالچ اٹھتا ہے کہ اتنے سو اونٹ ملنے والے ہیں جاتے ہیں رسول اللہ پر حملہ کرتے ہیں اپنا گھوڑا لے کر آ جاتا ہے ایک محفل میں بیٹھا ہے کسی نے بتایا ہے کہ ساحل سمندر کے کنارے کچھ لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے سراقہ بن مالک کہتا ہے نہیں وہ کوئی اور بندے ہیں مگر خود بڑے طریقے سے نکل کر ساحل سمندر کے کنارے رسول اللہ کے پیچھے آ جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو آ لیتا ہے جب بالکل قریب آ جاتا ہے اللہ کے رسول بددعا فرماتے ہیں سراقہ کا گھوڑا جو ہے پتھریلی زمین کے اندر دھس جاتا ہے سراقہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ پتھریلی زمین کے اندر میرا گھوڑا کیسے دھس گیا آخر کار وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میرا گھوڑا باہر نکل آئے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی دوبارہ لالچ کا خیال آیا دوبارہ حملہ کیا اللہ کے محبوب نے پھر دعا فرمائی گھوڑا اور زیادہ دھس گیا تیسری دفعہ پھر اس نے لالچ میں آ کر جناب ارادہ کیا اللہ کے رسول نے پھر دعا فرما دی آخر کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ کو دنیا پر حکومت ملے گی مجھے بھی امان مالک کر دیں کیا لکھ کر دیں امان مجھے امن مل جائے گا جب اللہ پاک آپ کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائیں گے جب مکہ کے اندر آپ آئیں گے فاتح بن کر آئیں گے اللہ کے رسول آپ کو واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں بہرحال اس وقت اس نے ایمان قبول نہیں کیا مگر اللہ کے رسول نے امان نامہ لکھ کے دے دیا وہیں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سراقہ وہ منظر بڑا تیزنی ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے حالانکہ کسرا اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی اور جو ہے سراقہ پریشان ہو جاتا ہے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز آپ نے فرمایا ہاں وہی کیسر کسرا جو آج سپر پاور ہے ایک دن آئے گا
میرے فوجی جوان وہاں تک بھی پہنچیں گے اور تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ یہ بات سنتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ سراقہ بھی ایمان قبول کر لیتا ہے۔ آخر کار حضرت عمر کا دور آ جاتا ہے، سراقہ کہتا ہے میں بھی جنگ کے اندر جاتا ہوں، فتح ہو جاتی ہے، کیسر و کسرا کی بڑی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، جو سر پر پہنتے ہیں وہ بھی آ جاتا ہے، جو گلے میں ہار سونے کا ڈالتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو سونے کے کنگن ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کائنات والوں، جن لوگوں نے ضمانت کو صحیح طور پر پہنچایا ہے لگتا ہے وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں۔ سراقہ کہتا ہے ایک ایک غازی کو مجاہد کو حضرت عمر انعام دیتے جاتے ہیں، مال غنیمت ملتا ہے، ادھر میری باری آتی ہے، ادھر حضرت عمر کے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن آ جاتے ہیں۔ سراقہ نے جب یہ معاملہ دیکھا ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ کیا بات ہے، رو کیوں رہا ہے؟ عرض کرتا ہے آج سے کئی سال پہلے اللہ کے رسول نے جب میں ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر نے جو بھی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ بالکل سچ ہے، یہ میرے پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے، جو بھی پیشن گوئی فرمائی ہے بالکل حق اور سچ فرمائی ہے۔ سراقہ کہتا ہے عرض کرتا ہے کہ عمر صاحب آج کسرا کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ میرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے۔ عمر نے فرمایا ایسے نہیں، ان کے گلے کے اندر ہار بھی سونے کا ڈالا ہے، سر پہ وہ جو کلا ہوتا ہے بادشاہوں کا وہ بھی رکھا ہے، ہاتھوں کے اندر وہ کنگن بھی ڈالے ہیں، اور فرمایا سراقہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ بھی سچ ہے اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی بولیے سچ ہے۔ تو کائنات والوں یہ ہجرت کے سفر کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر ساتھ آئے، جو غار کے اندر بھی ساتھ آئے، ہر مقام پر ساتھ رہنے والا یار بہار ابو بکر ہے، سب کو رضی اللہ تعالی۔ معراج والا واقعہ جب پیش آتا ہے، ابو جہل آ جاتا ہے صبح سویرے، حضرت ابو بکر کی تلاش کے اندر مل جاتے ہیں۔ ابو بکر پوچھتا ہے ایک بندہ و انسان اور راتوں رات آسمانوں پر جائے پھر واپس آ جائے، وہ بھی بشر انسان ہو۔ ابو بکر نے فرمایا بات ماننے والی تو نہیں لگتی، فرمایا بات یہ ہے کہ تیرے پیغمبر نے یہ بات کی ہے، تیرے رسول نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر تو سچ ہی ہوگا، پھر تو سچ ہی ہوگا، اس بات کے اندر جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل کے اندر آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ بات سنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں رات میں راج پر گیا تھا، لیلن رات کا ایک حصہ بھی اللہ نے نہیں لگنے دیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل سے یہ بات کی اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بل انت صدیق، ابو بکر بلکہ تو صدیق ہے۔ تو کون ہے؟ صدیق ہے ابو بکر، تو صدیق ہے، تو سچا بندہ ہے، جو بھی بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت سے ابو بکر کا لقب صدیق رکھ دیا۔ پھر صحابہ کرام ابو بکر نہیں بلاتے تھے، کیا بلاتے؟ صدیق۔ کائنات والو اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر کا پہلا صحابی بننے والا ابو بکر، جس کو لقب صدیق مل جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں کہ ابو بکر تو صدیق ہے، اور ابو بکر وہ بندہ ہے ہر مقام پر اللہ کے رسول کی ساتھ ہے، ہر جگہ پر ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو معراج والی رات کندھوں پر اٹھایا تو ابو بکر نے اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ ابو بکر نے اٹھایا۔ او صدیق اکبر ہے لوگو جی مہرت احمد چڑھیا۔ مور کہتے ہیں موٹے کو، مور کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی زبان میں موٹے کو کہتے ہیں۔ او صدیق اکبر ہے لوگو جی مہرت احمد چڑھیا، تے ساری خلقت یار خدا دی تو پہلے جس کلمہ رسول دا پڑھیا، تے روز حشر شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا، تے کمتر او حقدار جنت دے جنہ لڑوی صدیق دا پڑھیا، تے کمتر او حقدار جنت دے جنہ لڑوی صدیق دا پڑھیا۔ ابو بکر وہ ہے جو ہر مقام پہ رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ ہے، ہجرت میں بھی ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ ہے، احد میں بھی ساتھ ہے، حج پر بھی ساتھ ہے، ہر مقام پر ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے۔ کائنات والوں دیکھ لو، اللہ آپ کو لے جائے مکہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر بھی دیکھا جائے تو ابو بکر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ سارے یار نبی دے عاشق دے تے تو شکوے جنا دے کرنا، سارے یار نبی دے عاشق نے تے تو شکوے جنا دے کرنا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا انہ جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی اندر پیدا ہویا انہ سبھا یارا ورگا۔ شان صدیق کے پچھنے کملا ہکو یار ہزاراں ورگا، شان صدیق کے پچھنے کملا ہکو یار ہزاراں ورگا، تے بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے، بہو عاشقہ عشق دے دعوے کیتے، پر صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی دندے رازن لوگ مثالے، تے عشق بہاریاں دمائیاں دتا گھر دا سارا مالے، ہائی کفتا اتنا سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے، ہائی کفتا اتنا سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا،
یہ مکتب عشق آئے، ابو بکر ساتھ ساتھ آئے، غار میں بھی ساتھ آئے، مزار میں بھی ساتھ آئے، ہر جگہ ساتھ آئے، اور مال بھی خرچ کیا تو ابو بکر نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک جنگ کے موقع پہ، بڑی مشکل جنگ تھی، صحابہ کرام سے مال مانگا، چندہ مانگا، کیا مانگا؟ اونچا بولی، کیا مانگا؟ چندہ مانگا جہاد کے لیے، اللہ کے رسول نے مال مانگا، رسول اللہ نے چندہ مانگا، اللہ کے رسول نے مانگا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا ہے، ان کے 2 حصے کر دیے۔ کتنے حصے کر دیے؟ 2 حصے کر دیے مال کے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیا اور دوسرا حصہ رسول اللہ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے بھی بڑا مال دیا ہے، حضرت ابو بکر ایک چھوٹی سی کٹھڑی اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ عمر نے سوچا کہ ہر دفعہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، آج میں نمبر لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے برملا پوچھ لیا، عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے گھر میں خدا اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کائنات والوں اتنا دلیر اور جگرا رکھنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اس وقت عمر دیکھ کر سوچنے لگ جاتے ہیں، عمر تو ابو بکر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، رسول اللہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہ سب کچھ مال لٹا دیا۔ اصحاب نبی کو اللہ نے کیا جگر دیا، اصحاب نبی کو اللہ نے کیا جگر دیا۔ کسی نے ثلث دیا، کسی نے نصف زر دیا، مگر عائشہ تیرے باپ کے کیا کہنے، دیا تو اس قدر دیا، جو کچھ بھی تھا لاگ محمد کے قدموں میں دھر دیا۔ اصحاب محمد کو اللہ نے کیا جگر دیا، کسی نے ثلث دیا، کسی نے نصف زر دیا، عائشہ تیرے باپ کے کیا کہنے، دیا تو اس قدر دیا، جو کچھ بھی تھا لاگ محمد کے قدموں میں دھر دیا۔ مال والے تو بڑے ہوتے ہیں مگر دین پر وہی خرچ کرتا ہے جس کو توفیق کون دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیا کرتا ہے۔ ابو بکر نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے، اپنی جان بھی دی ہے، ہر مقام پر ساتھ ہیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ آئے، حتیٰ کہ ابو بکر نے ایک دن 3 خواہشوں کا اظہار کر دیا ہے۔ اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی کیا 3 خواہشوں کا اظہار۔ یہ الگ مضمون ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور آپ کو سناؤں گا، خواہشات پر یہ بیان ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے بھی 3 خواہشیں ظاہر کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر تیری کیا خواہش ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میری پہلی خواہش یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری خواہش ہے نظریں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ رسول اللہ کا ہو، میری نظریں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو۔ حضور نے پوچھا، صحابہ بولو تیری چیز نصیب ہوئے؟
عرض کی یا رسول اللہ تواڈا مکھ ہوے ساڈی دید ہوے تواڈی دید ہوے ساڈی عید ہوے اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں ابو بکر تیری کیا خواہش ہے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ اللہ کے رسول میری نظریں ہو اور چہرہ آپ کا ہو دوسری تیری خواہش کیا ہے فرمایا میری بیٹی ہو رسول اللہ کے نکاح میں ہو پھر اللہ نے کیسے خواہشیں پوری کی ہیں پہلا نظر میری ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو دوسری بیٹی میری ہو اور رسول اللہ کے نکاح کے اندر ہو اور تیسری مال میرا ہو اللہ کے رسول کے اشارے پر خرچ ہو اللہ نے تینوں خواہشوں کا کیسے احترام فرمایا ہے تینوں خواہشیں کیسی پوری فرمائی ہے آج بھی ساتھ ہوں گے جنت کے اندر عالم برزخ کے اندر بھی ساتھ آئے قبر منور کے اندر بھی وجود بھی ساتھ آئے اللہ نے جنت کے اندر روحیں بھی ساتھ رکھی ہوں گے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن اللہ کے رسول بھی لیتی ہوں میں بستر پر میں بھی ساتھ لیتی ہوئی ہوں اور گرمیوں کی رات آئے اور اوپر آسمان پر بڑے ستارے جگمگا رہے ہیں ستارے جگمگا رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رفیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پر کتنے ستارے ہیں فرمایا کوئی گن نہیں سکتا ان ستاروں کو عرض کی اللہ کے رسول کیا کسی بندے کی نیکیاں ستاروں کے برابر بھی ہوں گی کس کے برابر ستاروں کے برابر بھی ہوں گی اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میری حمیرہ میری عائشہ میرا عمر ہے کون ہے میرا عمر جو ہے اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے کوئی گر نہیں سکتا حضرت عائشہ نے سوال دوبارہ کر دیا عرض کی اللہ کے رسول پھر میرے بابے کا کیا بنا میں نے تو اپنے بابے کے لیے پوچھا تھا آپ اس کا نام لیں گے مگر آپ نے عمر کا نام لے دیا اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہو جائیں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے کیا کہنے ہیں ابو بکر تو ابو بکر ہے یہ تو میں نے عمر کی بات کی ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آ جائیں اور ابو بکر کی جو میرے ساتھ معیت ہے اس کے ساتھ نہیں مل سکتی او کائنات والو اللہ کے محبوب نے ایک دن فرمایا تھا کائنات والو بندہ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا اور اسی مٹی سے دن قیامت اٹھایا جائے گا اب آپ کے علاقے کے لوگ ہیں ان کی موت آ جاتی ہے انگلینڈ کے اندر دبئی کے اندر آ جاتی ہے مگر دفن تو گجر خان میں ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کی مٹی کہاں کی تھی بولیے اور بعض لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں مدینہ وہاں پر مر جاتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں ان کی مٹی کہاں کی تھی بات سمجھ آئی ہے یہاں سے مٹی آئی ہے وہیں پر بندہ جائے گا وہیں سے دن قیامت اٹھایا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں او میرے صحابہ کرام بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر آ رہے ہیں ایک طرف ابو بکر ہے دوسری طرف عمر ہے انگلیوں کے اندر انگلیاں ایسے ڈالی ہوئی ہیں جیسے پہلی سجن چلتے ہیں ایسے چل رہے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا بڑے خوش ہونے لگے اللہ کے محبوب نے فرمایا دل کی ہمت کی ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کیونکہ ہماری مٹی ایک ہے ہم پیدا ہوئے تو اسی مٹی سے ہم جناب ہماری قبر بنے گی تو ایک ہی مٹی ہوگی دیکھ لو دلیل جہاں اللہ کے رسول کی قبر ہے ابو بکر عمر کی قبر ہے آپ نے فرمایا دل قیامت کی ہم اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے حضرت ابو بکر نے ایک دن سوال کیا عرض کرتے اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہوں گے کوئی باب الصلاۃ آئے
کوئی باب الصدقہ ہے، کوئی باب الریان ہے۔ روزے دار باب الریان والے دروازے سے جائیں گے، صدقہ سے محبت کرنے والے باب الصدقہ سے جائیں گے، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا اللہ کے رسول جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے کہ ادھر آ جا ادھر آ جا؟ جنت کے 8 دروازوں سے بلا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہی ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔